السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی شنجری رحمۃ اللہ علیہ کی رسالے کو ملال کا دن تھا، جسے عرس مبارک کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہندوستان کے یہ آفتاب ولایت نے غروب پایا تھا اور اپنی ایمانی، نورانی، حقانی کرنوں سے ہند کے سبھی دلوں کو منور کیا تھا، اور یہ روشنی دے کر آپ اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، جن کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ما تفیہ۔ اس عظیم شخصیت کی جانے کا غم ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ 2024 آج 18 جنوری 2024 کی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ میں سے ہم ایک نئے انداز سے آپ سبوں تک تعلیمات دینے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات ان تعلیمات کو روزانہ ضرور پڑھیں گے۔ کبھی کبھی میں تحریری طور پر، کبھی کبھی خود زبانی طور پر آپ حضرات کو یہ تعلیمات دینے آؤں گا۔ آپ سوچیں گے تعلیمات کیا ہے؟ کہ آج سے ایک نئی تعلیمات، نئے انداز کا آغاز ہو رہا ہے۔ خانقاہ ہے، اس ہمارے چھوٹے سے آستانے سے ہم شروعات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بنے رہیں گے مولانا منیب صاحب اور ہمارے عزیز محمد شمشاد عالم صاحب، صوفی شمشاد عالم صاحب۔ وہ نئے انداز کی تعلیم یہ ہے کہ ہم آپ سب کو ایک ایسی راہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، اور آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ آپ کو اگر کوئی میڈیشن لے کر سوتے ہوں گے تو ان کو گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی سونے کی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بڑے پرسکون نیند آئے گی اور دل کو راحت ملے گی، سجدوں میں ایک نئی چاشنی ملے گی۔ وہ یہ ہے نئی تعلیمات، میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ تعلیمات کیا ہیں، ایک جھلک بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں جب سرکار دو عالم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن گزار رہے تھے، اور حضرت دائی حلیمہ ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کو آپ اپنے جلووں سے منور کر رہے تھے، اسی دوران جنگلی جانداروں نے آپ کی ماں، دائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری چرائی تھی۔ کتابوں میں ہے کہ بکری چرائی تھی، میں کہتا ہوں بکری چرائی نہیں، چھپائی تھی۔ بکری چھپائی تھی، اور جب وہ بکری نہیں ملی تو حضرت دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، اللہ کے حبیب نے جب اپنی دائی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے فرمایا، عرض کیا کہ میری رانی بکری نہیں مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں عصا لیا، بچپنا ہے، آپ تو معصوم ہیں، مگر معصوم علی المعصومیت یہ کہ آپ کو بچپنا ہے۔ آپ دائی حلیمہ ساتھ ہیں، آپ کی بہن سیما بھی ہے۔ آپ چلتے ہیں جنگل کی طرف اور کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، اے جنگل کے جانداروں، میری ماں کی بکری حاضر کرو۔ اللہ اکبر۔
وہ تمام جانداروں نے، جس میں لگ بھگ شیر، چیتا، بھالو، بندر، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑے، جیبڑے، خرگوش، سانپ، بچھو، جنگل میں رہنے والے تمام مخلوقات جو وہاں موجود تھے سبھی حاضر ہیں. اور جنگل کے راجا شیر نے سر جھکا کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں کہ ہم نے آپ کی ماں کی بکری چرائی نہیں، چھپائی تھی، اور مقصد بدنیتی نہیں تھی بلکہ آپ کا دیدار مقصد تھا. جب 3 دن سے آپ کو جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہم لوگ بے تاب و بے قرار ہو گئے. آپ کے عشق میں، آپ کے دیدار، آپ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئے. تو ہم لوگوں نے اسکیم بنائی کہ بکری چھپا لیں گے، آپ چھڑانے آئیں گے، اسی بہانے آپ کا دیدار ہو جائے گا. تو ہم نے یہی تعلیم شروع کی ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہر مخلوق سے محبت کیجئے، ہر مخلوق سے محبت کیجئے. سلام ہے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنگلی جانداروں پر، جنہوں نے سرکار کی دیدار کے لیے عاشقی میں تڑپ کر، بے چین ہو کر سرکار کے دیدار کے لیے ماں حلیمہ کی بکری چھپائی تھی. سلام ہے سارے جانوروں پر. اگر واقعی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، تو ان کے عاشقوں سے پیار کیجئے. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جانور بھوکا نہیں رہنا چاہیے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جانور پیاسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی جانور کو مت ماریں، آپ انہیں نقصان مت پہنچائیں، آپ انہیں پیار دیجئے. اور اگر پیار نہیں دے سکتے تو آپ اس سے نفرت بھی کیجیے. ہر مخلوق سے پیار کیجیے. یہی تعلیمات کے ساتھ میں روزانہ آپ کے روبرو ہوں گا کہ کن کن چیزوں سے کن چیزوں نے اس بے مثال رسول کی سے محبت کی، عشق کیا. ایک ایک کر کے پتھر، کنکر، مد مکھی، مکھی، ہرن، لکڑی، جو بھی چیزوں نے پیار کیا، چاہے وہ مچھلی ہو، سب کو لے کر، ایک ایک مخلوق کو لے کر آپ کے سامنے روزانہ حاضر ہوں گا اور اس عاشق رسول کی عشق کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. واقعی اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو آپ مخلوقات سے پیار کیجئے. یہی میرا پیغام ہے. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ایک حضور مسیح ملت آج 18/1/2024 سے ایک نئے پیغام نئے انداز میں تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر روز کبھی تحریر کے ذریعے اور کبھی تقریر کے ذریعے آپ سے روبرو ہوں گے. آپ اسکرین پہ جو مسیح ملت آفیشیل اس پیج پہ آ کر کے ان کی تحریروں کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کے بیانات کو سن سکتے ہیں کہ ہر مخلوقات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی اور کیسے عشق کیا اور خود کو نبی پر نچھاور کیسے کیا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات میں سے ایک میں پیش کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو. اب اس جملے پہ آپ غور کریں کہ پڑوسی میں یہ نہیں رکھا کہ آپ کی برادری کا ہے یا نہیں، وہ کون ہے نہیں ہے اس سے مطلب نہیں، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں. اسی طرح سے مخلوقات رب جتنے بھی ہیں سب سے محبت کرنا چاہیے اور سب کا خیال رکھنا چاہیے. تو ناظرین کرام، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسیح ملت آفیشیل. تو اس پیج میں حضور مسیح ملت کے تعلیمات آپ حضرات تک پہنچتی رہیں گی، اور شروع سے آخر تک جو آپ نے سنی، جنہوں نے سنا، تو اسی کے ماتحت آپ حضرات کو جن شخصیات کے بارے میں، جیسے صحابہ کرام، اولیاء کرام، جن بزرگان دین کے بارے میں آپ کو معلومات کرنی ہو، وہ کمنٹ میں اپنا
राइटिंग लिख सकते हैं, उसी मज़ीद मालूमात के लिए हम आप तक वीडियो बना के पेश करते हैं इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ बात मुकम्मल होती है। अल्लाह।